بہار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسع علیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول۔ اس آیت کے کئی شان نزول ہیں۔ ایک یہ کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تاریک رات میں سفر میں تھے، قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکی، ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں صورت حال عرض کی تو یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، مشرق و مغرب ہر سمت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو تم نماز میں جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ اہم بات، قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ خانہ کعبہ اسی سمت ہوگا تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، البتہ یہ یاد رہے کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے۔ آیت میں جس اجازت کا ذکر ہے وہ مخصوص صورتوں میں ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، جبکہ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان سب کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کی شان تو یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا وہی خالق و مالک ہے، اور ملکیت ہونا اولاد ہونے کے منافی ہے، نیز اولاد حقیقت میں ماں باپ کا جز ہوتی ہے اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا، لہٰذا جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ بدیع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔
وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں اس آیت سے متعلق دو باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، بدیع کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ زمین، تو اللہ تعالیٰ نئے طور پر اسے عدم سے وجود میں لایا۔ نمبر دو، فیصلہ فرمانے سے مراد ارادہ کرنا ہے، اور اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرمائے اور وہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے، اور کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے وجود کا ارادہ فرما لینا ہی کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی 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 جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، 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 نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سائی لو دامن سخی کا تھام لو، 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 سائی لو دامن سخی کا تھام لو،
کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر، 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 بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، 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 دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، یہ تو تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے۔ جو مریض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، اسے گھول کر پلا دو، کیا
شفا ہے یہ تو کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنج سورہ میں ایک درود پاک لکھا ہے جس کا نام ہے درود شفا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ درود شفا ہے اور موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی پنج سورہ کا مطالعہ فرمائیں اور اس میں جو درود شفا کے متعلق جس طریقے سے لکھا ہے یہ کام آپ کے ذمہ سمجھنے میں لگا رہا ہوں، تو اس کو وہاں سے پڑھیں، پڑھ کر کے اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت کا حصول ہوگا اور بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے طبرانی شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 درہم تھے، تو حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 درہم کی ایک قمیض خرید فرمائی اور اسے پہن لیا۔ قمیض یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس تھا۔ کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال خرید فرمایا اور اسے پہنا۔ تو ایک صحابی رسول بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو جنت کے لباس عطا فرمائے، یہ آپ مجھے عطا فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی قمیض مبارک ان کو عطا فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دکان پر تشریف لائے اور جو 4 درہم آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے 4 درہم مزید اسے دے کر کے ایک اور قمیض خرید فرمائی اور اسے آپ نے پہن لیا۔ 8 درہم خرچ ہوئے، 2 درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے جو بیٹھی رو رہی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو روتے ہوئے دیکھ کر کے فرمایا کہ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کس بات نے تمہیں رلایا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ حسن ادا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، اے مصیبت کے مارو خوش ہو جاؤ۔ مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی۔ تو اس بچی نے کہا حضور میں ایک گھر میں نوکرانی ہوں اور میں آٹا لینے کے لیے آئی ہوں، میرے پاس 2 درہم تھے اور وہ 2 درہم مجھ سے گم ہو گئے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو 2 درہم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم اس بچی کو عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے،
یہ وہ در ہے. میں قربان جاؤں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ دیر بعد دوبارہ وہاں سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ بچی بیٹھی پھر ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے کہا کہ ما یبکی کے، کہ بیٹی کس شے نے تجھے رلایا ہے؟ وقد اخذت درہمین، تمہیں 2 درہم چاہیے تھے وہ بھی تم نے لے لیے ہیں. تو اس نے عرض کی حضور میں صبح سے بہت جو ہے وہ ٹائم ہو گیا ہے مجھے، میں اپنے گھر سے نکلی ہوئی ہوں، اب مجھے خوف ہے کہ میں جب گھر جاؤں گی کافی دیر ہو گئی ہے تو وہ جو میرے مالک ہیں وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، مجھے ڈانٹیں گے یا ہو سکتا ہے مجھے وہ ماریں بھی. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے ساتھ وہ جو گھر تھا وہاں تشریف لے آئے. تو آپ نے وہاں آ کر کے دروازے پر آپ کھڑے ہیں تو آپ نے السلام علیکم کہا. امام طبرانی فرماتے ہیں فعرفوا صوتہ، اہل خانہ نے پہچان لیا کہ یہ آواز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا. پھر جب تیسری مرتبہ سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے باہر آ گئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سلام کیا ہے اور آپ نے جواب جو ہے وہ نہیں دیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے سلامتی کی دعا فرما رہے تھے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی زبان حق کے ترجمان سے ہمارے لیے سلامتی کی دعا ہوتی رہے. تو انہوں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اس طرح سے فرمایا کہ میں اس بچی کے ساتھ آیا ہوں اور یہ ڈر رہی تھی کہ آپ اس کو ڈانٹیں گے یا ماریں گے تو اس کے ساتھ میں آیا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہمارے یہاں چل کر آنے کی برکت سے ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس سارے واقعے سے جو ایک سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو غم زدہ ہو، جو تکلیف میں مبتلا ہو، جو پریشان ہو، اس کے ساتھ ہمدردی کا احساس ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک سبحان اللہ، اللہ اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اس میں احساس تھا، دکھیوں کا احساس تھا، پریشان حالوں کا احساس تھا، غم کے ماروں کا کیا تھا احساس تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتے تھے، ان کے غم کافور فرما دیا کرتے تھے، ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیا کرتے تھے، مسائل کو ختم فرما دیا کرتے تھے. تو آج یہ انداز ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی دکھی اور پریشان حال کے دکھ کو اور اس کی پریشانی کو محسوس کریں، نہ صرف محسوس کریں بلکہ اس کو دور کرنے کے لیے کوشش بھی کریں. خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی دامت برکاتہ القدسیہ نے مدنی چینل کے پروگرام آداب زندگی میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا مدد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی رقم دے دیں، کسی کو پیسہ دے دیں یا کسی کو مال دے دیں یا ضرورت کی کوئی چیز دے دیں. اگر انسان کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، کچھ مال نہیں دے سکتا یا اس کے ساتھ یوں بولیے کہ اس کو سامان نہیں دے سکتا تو اس کے لیے دعا تو کر سکتا ہے. تو جو غم زدہ ہو، جو پریشان حال ہو، اس کے لیے صدقے دل سے دعا کرنی چاہیے. سبحان اللہ. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے دعا سے. تو دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے. اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بے حس نہیں ہونا چاہیے. کسی کا دکھ، کسی کی پریشانی ہمیں یوں لگے کہ یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، یہ تو اس کا تو کام ہی یہ ہے، اس لیے تو بات ہی یہ پکڑ لی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دکھ کے اندر موجود بندے کے دکھ کا احساس بھی ہو اور پھر اس کو دور کرنے کے لیے بندہ کوشش بھی کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے شامل حال ہو جائے تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. بے سہاروں کو سہارا دینا چاہیے، بے آسروں کو آسرا دینا چاہیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو
پورا کرنا چاہیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیپیسٹی عطا فرمائی ہو اس کیپیسٹی کے اندر ہمیں آ کر کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ اچھا احساس اور ہمیں یہ ہمدردی کا جذبہ اپنے دل میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیسا تھا کہ آپ جانوروں کی تکلیف کا بھی احساس فرمایا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا کہ وہ اونٹ کی نکیل کو کھینچ رہا ہے۔ اونٹ کی گردن چونکہ جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، تو اونٹ کی نکیل کو اس انداز میں کھینچ رہا ہے کہ اونٹ کی گردن یوں بالکل مطلب مڑ رہی ہے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا اندازہ لگائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہیں کریں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کی تکلیف کا بھی احساس کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے۔ آپ رحم دل تھے، ہمیں بھی رحم دل ہونا چاہیے۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک روایت جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس 2 غلام تھے، دونوں باپ بیٹا تھے۔ تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بیچ دیتا ہوں۔ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ یا تو دونوں کو بیچ دیں یا دونوں کو اپنے پاس رکھیں۔ یعنی ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، تو بیٹے کو بیچ دیا تو باپ پیچھے تنہا ہو جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، اور باپ کو اگر بیچ دیا تو بیٹا پیچھے تنہا ہو جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، اور باپ اور بیٹے میں جدائی ہو جائے گی، دونوں کا دل ایک دوسرے کی یاد میں تڑپتا اور مچلتا رہے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی احساس فرمایا، اور جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہی ارشاد فرمایا یا دونوں کو بیچ دیں یا دونوں کو اپنے پاس رکھیں۔ مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی۔ تو ہمارا بھی یہی انداز ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو دکھ میں تکلیف میں دیکھ کر اس کی مصیبت کو، اس کے دکھ کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ہمارے دل میں یہ ہمدردی کا احساس اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ ایک اور مقام پر حضور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، 2 روایت میں 2 طرح کا ذکر ہے، ایک مینڈے کا ذکر ہے اور ایک مرغی کا ذکر ہے کہ مرغی کو لوگوں نے جناب یا مینڈے کو ایک جگہ پر کیا کیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے اور اس پر تیر اندازی کر رہے ہیں، اپنا نشانہ جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اس کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو اب زندہ مرغی اور زندہ وہ مینڈا اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرما دیا۔ یعنی اس کی بھی تکلیف کا، جانور کی تکلیف کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس فرمائیں، اور ہم اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے خاندان، اپنے گلی محلے، اپنے مسلمان بھائی، اپنے عزیز رشتہ دار، اپنے دوست احباب، ان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمارے دل کے اندر کوئی ہمدردی کا احساس اگر پیدا نہ ہو تو یہ بڑی محرومی والی بات ہے۔ احساس بھی کرنا چاہیے، خیال بھی کرنا چاہیے، اور ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اچھے انداز نہ صرف سیکھنے بلکہ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ شیخ طریقت امیر سنت کی جب ہم صحبت میں بیٹھتے ہیں، مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہیں، تو یہاں پر بھی رہنمائی ملتی ہے کہ کوئی آ کے مسلمان بھائی آیا ہے، اس کے لیے جگہ کشادہ کر دیں۔ کسی کو کوہنی وغیرہ جو ہے وہ مارنے سے بندے کو بچنا چاہیے، دھکا وغیرہ دینے سے بھی جو ہے بچنا چاہیے، اور اگر کسی کو یوں لگ بھی گیا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ اچھے انداز، یہ اچھا دل، یہ پاکیزہ دل لے کر
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا انداز لے کر جب بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نہ صرف سکون عطا فرماتا ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ یہ انداز اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل قیامت میں بھی راحت عطا فرمائے گا اور اس کی مشکلوں کو آسان فرمائے گا۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، دنیا میں بھی اگر خیر پانی ہے اور آخرت کی نعمتوں کو بھی اگر پانا ہے تو ہمیں یہ اچھا انداز اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اسے اپنانا ہے۔ اور یہ جو بھی انداز ہے یہ اس لیے ہونا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اس میں نیت یہی ہو کہ رب تبارک و تعالی مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں، میں کسی کی مدد کیوں کر رہا ہوں، کسی کی مشکل آسان کیوں کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کیوں کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ تعزیت کیوں کر رہا ہوں، کسی کی عیادت کیوں کر رہا ہوں۔ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو یہ بھی آئے اور میرے ساتھ ہی سارا معاملہ کرے، بلکہ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بندے کو عطا فرماتا ہے اور بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ یہ میری مدد کرے گا کل کو یہ بھی میرے کام آئے گا تو کام آئے تو مہربانی، کام نہیں آئے تو پھر انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کے غم، ان کے دکھ اور ان کی تکلیف کا احساس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی